میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا. محترم بھائیوں، بزرگوں، زندگی خوشی اور غم سے عبارت ہے. جو بھی زندہ ہیں ان پر یہ حالات آتے ہی رہتے ہیں، کبھی خوشیوں کے کبھی غم کے. کوئی ایسا نہیں کہ جو یہ کہے کہ میں ہر وقت پریشان ہوں، کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں ہر وقت خوشحال ہوں. کبھی اس کے سامنے اس کے حساب سے، آدمی کے حساب سے خوشحالی ہوتی ہے، اور کبھی آدمی کے حساب سے خوشحالی نہیں ہوتی. در حقیقت خوشی اور غمی حالات یہ اللہ تعالی کی طرف سے آتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ جمع رہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی انعامات ہیں تو شکر کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر دے. اس کو لگتا ہے کہ یہ مجھ پر پریشانی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، تو صبر میں اپنے آپ کو جمائے رکھے. میرے بھائیوں، بزرگوں، شکر ایک تو زبان سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ. کوئی نعمت مل رہی ہے تو آدمی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، شکر الحمدللہ. اور ایک اعضاء اور جوارح سے، یعنی ایک زبان سے شکریہ ادا کرنا، ایک اپنے اعمال سے شکریہ ادا کرنا. یہ دونوں مل کر شکر ہے. صرف زبان سے شکر ادا کرنا اور اپنے جسم کے دوسرے اعضاء سے اللہ کا شکر نہ ادا کرنا، یہ ناشکری ہے. کیسے؟ اللہ نے کسی کو طاقت اور قوت دی ہے، اب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ آپ نے مجھے طاقتور بنایا ہے، لیکن وہ اس طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، کسی کا حق دبا لیتا ہے اور کہتا ہے چاہے جہاں چلے جاؤ سب ہمارے ہیں. تو اس نے طاقت کا غلط استعمال کیا تو اس طاقت کی ناشکری ہے. مطلب یہ ہے کہ جہاں زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، وہیں اپنے جسم سے، اپنے بدن سے، باڈی پارٹ سے اس نعمت کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا یہ بھی شکر ہے. اللہ پاک نے آنکھ عطا فرمائی، قرآن کی تلاوت کرے انسان، کعبہ شریف کو دیکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، صحابہ کو دیکھے، بزرگان دین کو دیکھے، مسجدوں کو دیکھے، اچھی اچھی چیزوں کو دیکھے. یہ آنکھ کا صحیح استعمال. ایک تو ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی، لیکن اس آنکھ کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ اگر انہی آنکھوں سے گناہ کے کام دیکھے جائیں، فلمیں دیکھی جائیں، سیریل دیکھے جائیں، نامحرم عورتوں کو دیکھا جائے، تو یہ پھر ناشکری ہے آنکھ کی اور گناہ ہے.
یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دی. اللہ نے آپ کو علم دیا, آپ کہہ رہے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں علم دیا, لیکن لوگوں میں پھیلانا, پہنچانا, لوگوں کو مسائل بتانا, یا لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ ان سے بات نہیں کر رہے ہیں, اس نعمت کو چھپا رہے ہیں, یہ ناشکری ہے. اور لوگوں میں بتانا, پھیلانا یہ شکر ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور نعمت میں اضافہ کروں گا. آج ہماری زبان پر شکوے شکایت بہت. صبر کا معنی کیا ہے وہ سمجھ لیجئے. صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو جمانا. اب وہ چاہے مصیبت پر ہو, ٹھیک ہے, یا پھر گناہوں سے بچنے پر ہو, یا کوئی آپ کی مرضی کے خلاف بات ہو گئی, آپ اپنے آپ کو, نفس کو کنٹرول میں رکھ رہے ہیں, یہ صبر ہے. اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل, خوبصورت صبر. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور پھر گھر آئے اور بتائے کہ وہ بھیڑیا آیا تھا اور وہ یوسف پر حملہ کر دیا اور ان کو کھا گیا, طرح طرح کی باتیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں اور اللہ سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو. کیونکہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جو بھائی لوگ لائے تھے اس میں کہیں خون کا نشان نہیں, اور کہہ رہے ہیں بھیڑیا آ کر حملہ کیا اور یوسف کو کھا گیا. بھائی کپڑے پر خون کے چھینٹے تو ہوتے ہیں. تو صبر جمیل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صبر جمیل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو. خوب شکوہ شکایت کریں اور جب دل کو تسلی ہو جائے پھر کہتے ہیں اب تو صبر کریں گے. صبر تو پہلے مرحلے میں کرنا چاہیے, بعد میں وقت گزر جائے تو پھر تو صبر ہو ہی جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا, اس کا بچے کا انتقال ہوا تھا, وہ رو رہی تھی, بہت جزا فضا کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصبری, صبر کرو. اس نے کہا آپ کو کیا ہے, بچہ میرا گیا ہے, آپ ایسی بات مت کیجیے. اس نے ذرا الگ انداز سے بات کی. لوگوں نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ ہے. وہ ڈری گھبرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائی. تو وہ عورت یہ کہتی ہے, حدیث میں سب الفاظ موجود ہیں, کہ میں نے وہاں کوئی باڈی گارڈ نہیں دیکھا, کوئی دربان نہیں دیکھا کہ جو مجھے حضور سے ملنے کے لیے روکے. اور کون ہے؟ سید الاولین والآخرین ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ خدا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مرتبہ ہے. تو وہ آ کر کہتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اب صبر کروں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی, کہ صبر اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت, پہلی مرتبہ جب مصیبت دل کو آتی ہے اور زندگی میں آتی ہے, دل کو لگتی ہے, زندگی میں آتی ہے, اس وقت صبر کرنا ہوتا ہے. بعد میں دھیرے دھیرے تو صبر آ ہی جاتا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ کا یہ شعر ہے جو میں نے شروع میں پڑھا کہ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. یعنی اے اللہ آپ کی جو راہ ہے دین اسلام, اس سے گزرنے کا یہی راستہ ہے, یہی طریقہ ہے کہ کبھی دل سے شکر کرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا. میرے بھائیوں, ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہم کو حاصل ہیں, ہم شکر ادا کرتے ہیں. اور غیر مسلموں میں دیکھو, خاص طور پر انگریزوں میں دیکھو, وہ بات بات میں آپ کو تھینک یو, دھنیہ واد,
کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو جزاک اللہ خیرہ یا شکریہ اس طرح کے الفاظ کہتے ہوئے آپ بہت کم سنیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک اسکول کے بچے ملنے کے لیے آئے. تقریباً 50 بچے تھے، اس میں 40 ہند و پاک کے بچے تھے مسلم، اور 10 انگریز یہود و نصارہ کے بچے. حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو کچھ کینڈی ٹافی وغیرہ دی سب کو، تو 40 میں سے 5 بچوں نے شکریہ کہا ہوگا، اور وہ 10 انگریز کے بچے تھے، سب نے تھینک یو کہا. ہم نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں نہ خود عمل کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ کچھ کھائے تو الحمدللہ کہے، جب کچھ پیے تو الحمدللہ کہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے. قرآن میں ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے کر اگر تم شکر ادا کرو ایمان کے ساتھ. یعنی شکر ادا کرو تو اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا. وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ بڑے قدردان ہیں، بہت جاننے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 1 کھجور دے دو. 1 کھجور جب اس کو دی گئی تو وہ ناراض ہو گیا اور وہ 1 کھجور بھی نہیں لیا، واپس چلا گیا. دوسرا سائل آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو 1 کھجور دو. جب اس کو 1 کھجور ملی تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ تمرتم من رسول اللہ. اے اللہ تو عیبوں سے پاک ہے، 1 کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، 1 کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، جو کہ حضور کی اہلیہ محترمہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، ہماری اور آپ کی ماں ہیں، اور ان سے کہو کہ 40 درہم جو تمہارے پاس رکھے ہیں وہ رسول اللہ کو بھیج دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 40 درہم بھی اس سائل کو دیے. اس کو جس نے 1 کھجور لے کر اللہ کا شکر ادا، جس نے 1 کھجور لے کر اللہ کا بھی شکر ادا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر ادا کیا کہ 1 کھجور رسول اللہ کی طرف سے. اس کو کتنا ملا؟ 40 درہم اور ملا. ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر، ویسے نعمت کوئی چھوٹی نہیں، اللہ کی ہر نعمت بڑی ہی عظیم الشان ہے. ہر ذرہ، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے. یعنی اللہ نے جو سسٹم بنائے ہیں باڈی کے، سب سمجھیے کہ انمول ہیں. تو دیکھیے یہاں پر اس سائل نے شکر گزاری کی تو اس کو 40 درہم مل گئے. وہ پہلے سائل نے ناشکری کی، اس کو کچھ بھی نہیں ملا. اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی سائل آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ 1 مثال کے طور پر انہوں نے کچھ الگ مثال دی ہے، اس زمانے کی مثال میں اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ میں اس سے کہتا ہوں کہ 1 روپے دوں گا. اگر وہ کہتا ہے کہ دے دیجئے تو اس کو دے دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ 1 روپے سے کیا ہوگا، جیسے کہ آج دے کر دیکھو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کو 1 روپے بھی نہیں دیتا، کیونکہ اگر یہ ضرورت مند ہوتا تو 1 روپیہ بھی رکھ لیتا. یہ ضرورت مند نہیں ہے، یہ پیشہ ور ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، لمحہ لمحہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں بارش کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں. ہم نعمتوں سے اپنی نظروں کو ہٹا کر ذرا سی کوئی مصیبت آ جائے اس کا شکوہ لوگوں میں کرتے رہتے کہ کسی کو زکام ہو جائے، سر میں درد ہو جائے،
10 لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھ کو زکام ہو گیا ہے، مجھ کو سر میں درد ہے، آرام ہی نہیں ہو رہا ہے، عجیب بات ہے، یہ کیسی بیماری ہے، اور اس پر اللہ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں کہ اس کا دماغ کام کر رہا ہے، اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، اس کا کان کام کر رہا ہے، اس کا ہاضمہ درست ہے، اس کے پیر سلامت ہیں، ہاتھ سلامت ہیں، اس پر شکر نہیں کر رہا ہے. ذرا سا سر میں درد کیا ہوا، پورا گھر اپنے سر پر لے لیا، بیوی پر غصہ ہو رہا ہے، بچوں کو مار دے رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ناشکری کی بات ہے میرے بھائیوں. مولانا سید اصغر حسین رحمت اللہ علیہ، جن کو میاں جی بھی کہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں استاد حدیث تھے، اور ان کی قبر راندیر صورت میں ہے. میں نے دیکھا ہے، بہت لمبی قبر ہے، بہت لمبی، جیسے عام لوگوں کی قبر ہوتی اس سے کہیں زیادہ لمبی حضرت کی قبر ہے. بہرحال حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے ملنے گیا، ان کی طبیعت ناساز تھی، تو میں نے پوچھا کہ حضرت طبیعت کیسی ہے؟ فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے کہ دماغ سلامت ہے، اللہ کا شکر ہے آنکھیں سلامت ہیں، اللہ کا شکر ہے کان سلامت ہے، اللہ کا شکر ہے ہاضمہ سلامت. اس طرح انہوں نے اللہ کے شکر کئی چیزوں میں گنوائے. اس کے بعد آخر میں کہا کہ بس ذرا سا بخار ہے، بس ذرا سا بخار ہے. اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کیا حال ہے تو فوراً جو مصیبت اور تکلیف ہے اسی کا ذکر کرتے ہیں، اور جو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں اس کا خیال بھی نہیں آتا. تو میرے بھائیوں، ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. حدیث شریف میں ہے کہ تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، ناشکری نہیں کرو گے. اب کسی کے پاس سائیکل ہے تو وہ کار والے کو دیکھتا ہے، بائک والے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس صرف سائیکل ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس کار ہے. کسی کے پاس کار ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس وہ کروڑوں والی کار ہے، میرے پاس تو 10-12 لاکھ والی کار ہے. کسی کے پاس مکان ہے خود کا تو وہ کہتا ہے کہ فلانے کا بنگلہ کتنا اعلیٰ و عرفہ ہے، اور میرے پاس یہ چھوٹا سا گھر ہے 2 کمرے والا. تو اس سے کیا ہوگا؟ ناشکری پیدا ہوگی. حدیث میں حضور نے فرمایا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو ذرا آپ غور کریں ان لوگوں کے بارے میں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، وہ پیدل ہی ادھر ادھر جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کہیں جانا ہو تو پیدل ہی جاتے ہیں. آپ کے پاس مکان ہے، بنگلہ بڑا سا نہیں ہے، تو آپ ان لوگوں کا سوچئے جن کے پاس ذاتی مکان نہیں، جو کرائے سے رہتے ہیں یا جو فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کے پاس گھر میں بیٹیاں ہیں، اللہ دے رہا ہے آپ کو، 2 بیٹی ہو گئی، اب ناراض ہو رہے ہیں کہ بیٹی ہی پیدا ہو رہی. ذرا ان کو دیکھو جن کے ہاں کچھ نہیں ہے، وہ ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، بچوں کو گود لیتے ہیں. پھر گود لینے سے ایک بات یاد آئی، اچھی طریقے سے سمجھیں اس کو. ہمارے یہاں بہت جلدی گود لینے کا رواج ہے. پہلے شریعت کے احکام کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا، پھر کسی بچے یا بچی کو گود لینا. علماء ختم نہیں ہو گئے، علماء موجود ہیں. مستند علماء اکرام کے پاس جا کر پہلے مسائل معلوم کرنا کہ میں بچہ یا بچی گود لینا چاہتا ہوں، اس کے کیا احکام ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ گود لیتے ہیں پھر ولدیت میں، سمجھ میں آئی بات، باپ کی جگہ پر اپنا نام لکھواتے ہیں، جو کہ بہت بڑا پاپ ہے، کیونکہ آپ اس کے حقیقی باپ نہیں ہیں، یعنی بہت بڑا گناہ ہے. اور بھی بہت ساری خرابیاں شریعت کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں. تو میرے بھائیوں، جو بھی نعمت آپ کو حاصل ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. سوچ سوچ کر رات میں جب لیٹیں تو تصور کریں
اور اللہ کا شکر زبان سے ادا کریں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں انسان بنایا، جانور بھی تو بنا سکتے تھے، کتے بلی اور خنزیر نے کون سا گناہ کیا ہے جو ان کو اللہ نے وہ بنایا ہے؟ بس وہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو جو چاہے بنا دے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ایمان عطا فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا جو کہ بہترین امت ہے، آپ نے ہمیں بیوی عطا فرمائی، آپ نے ہمیں بچے عطا فرمائے، جو غیر شادی شدہ ہیں وہ اپنی صحت کا، اپنی پڑھائی لکھائی کا، یعنی جس کو جو نعمتیں حاصل ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ صرف سوتے وقت ہی نہیں، یہ تو ایک معمول بناؤ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کا حکم ہے، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ، واش روم جانے سے پہلے بسم اللہ، نکلنے کے بعد غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ کتنی شاندار دعا ہے کہ اللہ ہم آپ کی مغفرت چاہتے ہیں کہ اتنی دیر ہم آپ کے ذکر و فکر سے، تلاوت سے، نماز سے رکے رہے اتنی دیر، اور اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اس تکلیف سے عافیت بخشی، اور جو تکلیف دینے والی چیز تھی آپ نے اس کو ہمارے جسم سے باہر کر دیا، ورنہ اگر یہ چیز نہ ہو تو پوائزن بھی پھیل سکتا ہے باڈی کے اندر اور آدمی پھر دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو جگہ جگہ پر شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں شکر کی تعلیم دی ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ہمیشہ اپنے وعظ میں یہ بیان فرماتے تھے کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ ان کا ایک مرید کسی غلط فہمی کی وجہ سے پولیس تھانے میں اس کو بند کر دیا گیا، وہ مجرم نہیں تھا لیکن شک شبہ کی بنیاد پر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کے پیروں میں بیڑی ڈال دی گئی، اس نے خط لکھا کہ حضرت آپ کہتے تھے شکر ادا کرو شکر ادا کرو، یہ تو دیکھو مجھے جیل میں ڈال دیا گیا اور میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ پھر کوئی بت پرست نہیں، آگ پرست جسے مجوسی کہا جاتا ہے، اس کو بھی جیل میں ڈالا گیا۔ وہ جب ساتھ میں آیا تو اس کے پیروں میں جو بیڑی تھی، ایک بیڑی وہ مجوسی کے پیر میں ڈال دی گئی اور ایک بیڑی اس کے پیر میں۔ اس نے پھر خط لکھا کہ حضرت اب دیکھیے مصیبت بڑھ گئی کہ اب وہ مجوسی بھی ہے، اس کے گلے میں زنار ہے، یعنی جو مجوسی آگ کی پرستش کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے گلے میں کچھ دھاگا وغیرہ پہن کے رکھتے ہیں جس سے ان کی پہچان ہو سکے کہ یہ مجوسی ہیں، جیسے عیسائی لوگ وہ کراس وغیرہ پہنتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ زنار تمہارے گلے میں اللہ نے نہیں ڈالا، صرف بیڑی ہی اللہ پاک نے تمہارے پیروں میں ڈالی ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو تم کو بھی مجوسی بنا دیتے، لیکن اللہ نے تم پر کرم فرمایا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرے گلے میں زنار تو نہیں ہے، پیروں میں بیڑی ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک بزرگ کو جیل میں بند کر دیا گیا، لوگوں نے کہا کہ آپ تو مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، معصیت اور گناہ میں تو گرفتار نہیں ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھرانے والوں شکر کرو، شکر ادا کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور جو میرے بندے ہیں اس میں بہت کم شکر گزار ہیں، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یعنی شکر کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں آدم کو اور اس کی اولاد کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاؤں گا، اور اے اللہ آپ
اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب شیطانی حملے ہوتے ہیں اور شیطان جب اللہ سے آدمی کو دور کرتا ہے تو شکر کرنے کی جو عادت ہے وہ ختم کر دیتا ہے، یعنی آدمی شکر نہیں کرتا، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا۔ بھائی سو کر اٹھنے کی کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں زندہ کر دیا، ورنہ کتنے لوگ ہیں رات میں سوئے صبح نہیں اٹھ سکے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ آپ نے ہمیں موت دی، کیونکہ نیند یہ موت کے مشابہ ہے، کہ جو نیند میں ہوتا ہے اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو اے اللہ آپ نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، آپ کا شکر ہے، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، آج نہیں کل موت آنی ہے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرتے رہیں، جو بھی نعمتیں موجود ہیں اس پر شکر کریں، کوئی مصیبت آ جائے اس پر صبر کریں، اور صبر جمیل کسے کہتے ہیں میں نے سمجھایا، ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو، شکوہ شکایت کر کے جب تھک جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ حقیقی صبر نہیں ہے۔ اور شکر زبان سے بھی ادا کریں اور اپنے اعضاء سے بھی ادا کریں، یعنی جو اللہ نے نعمت دی ہے، جس لائن کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے، تو جو اللہ کی پسندیدہ جگہ ہیں اس میں مال کو صرف کرنا، یہ مال کا شکریہ۔ علم اللہ نے عطا فرمایا ہے تو جیسا اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ علم کو پھیلایا جائے، دوسروں کو بتلایا جائے، اس میں صرف کرنا۔ طاقت اور قوت، حکومت اور اقتدار اللہ نے عطا فرمایا ہے تو لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، خلق خدا کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ آپ ٹیچر ہیں تو اس کا شکر یہ ہے کہ بچوں کا حق ادا کیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج کل یہ باتیں دیکھنے اور سننے میں آتی ہیں، کہیں ٹیچروں کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس سے بہت زیادہ یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بچوں کو بدتمیز بنایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، العلم عز لا يحصل الا بذل، علم عزت کی چیز ہے، بغیر اپنے آپ کو خپائے ذلیل کیے علم نہیں آتا ہے، علم نہیں آتا۔ اور جو بھی کامیاب ہوا ہے وہ ادب کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے، جو بھی نامراد ہوا ہے، ناکام ہوا ہے، وہ بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج کل اسکولوں میں، کالجوں میں، آپ ہمارے مدارس میں آئیے، دورہ کیجئے، آپ کو دکھے گا کہ استاد اپنا چپل اتار کر درسگاہ میں جاتا ہے، کوئی نہ کوئی طالب علم آ کر استاد کے جوتے کو سیدھا کر دیتا ہے۔ ہمارے مدرسوں کا دورہ کیجئے آپ، اور اسکولوں میں، کالجوں میں کیا ہو رہا ہے؟ بدتمیزیاں، بے ادبیاں، استاذ کو تکلیف پہنچانا، اس سے کچھ کوئی نہیں بن سکے گا، چاہے جتنی ڈگریاں وہ لے لے، وہ اچھا مسلمان تو کیا، اچھا انسان بھی نہیں ہوگا معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، پیارے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ بیماری ایک نعمت ہے، پیارے اللہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن ہم کمزور عاجز بندے ہیں، پیارے اللہ اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجئے۔ پیارے اللہ مصیبت
اور تکلیف اس سے بھی رفع درجات ہوتے ہیں، لیکن پیارے اللہ نعمتوں سے مصیبتوں کو بدل دیجئے اور اس پر شکر کی توفیق عطا فرما دیجئے اور اس راستے سے جنت نصیب فرما دیجئے، اپنی رضا نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، شیطان کے منصوبوں سے اور اس کی چال سے، اس کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ آپ کی بے شمار نعمتیں ہیں، پیارے اللہ ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، زبان سے بھی اور اپنے اعضائے بدن سے بھی پیارے اللہ نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما دیجئے، ناشکری سے اور کفران نعمت سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اساتذہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ باپ جیسا بیٹے جیسا سلوک کرے۔ پیارے اللہ ظلم و ستم سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرما دیجئے، ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما دیجئے، اس وطن عزیز کو ترقیات سے نواز دیجئے، ظلم و ستم اور مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجئے، ظالمین کو نیست و نابود فرما دیجئے، امن و شانتی قائم اور دائم فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے جکڑے ہوئے باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے اپنا فضل و کرم سے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا